بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات بتائیں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ حضرت عتبہ بن غلام کو لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کرتے میں دیکھا اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، ایک مدت گزری کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسائے کی دیوار میں سے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا ہمسایہ مجھے معاف کر چکا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عبدالواحد بن زید سے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسروں کے حال سے بے خبر ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تھوڑی دیر انتظار کر لو، وہ ابھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ تشریف لے آئے، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جواب دیا، مجھے تو کوئی بھی نہیں ملا، حالانکہ آپ بازار سے آ رہے تھے۔ آپ نے کبھی بھی عمدہ کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی اچھا لباس پہنا۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اے عتبہ، اپنی حالت پر رحم کر، تو آپ نے عرض کیا، میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہے۔ دنیا تو چند روز کی ہے، اگر یہاں کی تکالیف سے قیامت کی تکالیف کا ازالہ ہو جائے تو بڑی خوش بختی ہے۔ متواتر کئی رات بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہے کہ اے اللہ، خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے، ہر حال میں تو تیرا شکر ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے عتبہ، میں تجھ پر عاشق ہو گئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم کوئی ایسا کام مت کرو جو ہماری جدائی کا سبب بنے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور تجھ سے وصال کے وقت کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ حضرت عتبہ بن غلام کی کرامت۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں اور اگر اپنی کوئی کرامت دکھا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا طلب ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجوروں کی خواہش ہے، حالانکہ وہ کھجوروں کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ لو، اور ایک تازہ کھجوروں سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔ حضرت عتبہ کا سفر آخرت۔ ایک دن حضرت سماک اور حضرت ذوالنورین اور حضرت رابعہ بصری کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عتبہ بن غلام نیا لباس زیب تن کیے ہوئے اکڑے ہوئے وہاں پہنچے تو حضرت سماک نے پوچھا کہ یہ آج آپ کیسی چال چل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میرا نام غلام جبار ہے، اس لیے اکڑ کر چل رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی غش کھا کر زمین پر گر پڑے، اور جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ فوت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا نصف چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، اور آپ سے جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علمی میں بڑی داڑھی مونچھوں والے ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا، چنانچہ مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاٹتے ہوئے کہا کہ بس ایک نظر دیکھنے کی یہی سزا ہے، اور اگر تم کبھی اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتے تو میں بھی تجھے زیادہ تکلیف دیتا۔
میں نے حضرت عتبہ بن غلام کے مختصر حالات و واقعات حصول سعادت کے لیے یہاں بیان کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ کل میں جس ہستی کا ذکر کروں گا ان کا نام حضرت رابعہ بصری ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا قصہ کیسے آ گیا، اور میں کل ہی اس کی وجہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔